حیدر وحید صاحب، یہ جو ٹیکس ہے، چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کہا کہ بھئی ہم ڈاکومنٹڈ اور ٹیکس فائل کریں گے، تو ڈار صاحب اور جتنے بھی یہ ہمارے ملک میں منی مائنڈ جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے کہا جی انہی پہ ٹیکس ڈالتے جائیں، اور ماشاءاللہ نیا ٹیکس لگ گیا ہے۔ اب دیں گے ہم، ظاہر سی بات ہے، ریاست ٹیکس ڈالے گی تو ہم دیں گے، لیکن جن پہ نہیں ڈالے گی وہ مزے کریں گے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر سیکٹرز جو ہیں جہاں ٹیکس بھی لگنا چاہیے اور جن کو امپروو بھی کرنا چاہیے، جس طرح ایگریکلچر ہے وہاں انکم ٹیکس نہیں لگتا، 75% میرے خیال سے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ایگریکلچرسٹ ہیں شاید، بٹ افسوس کی بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ ایگریکلچر پہ جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، جو اریگیشن سسٹمز پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس کو ماڈرنائز کر کے اس کو ایک بزنس کی طرح صحیح طرح رن کیا جائے، جو کہ آئی تھنک ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری معیشت کی، ایگریکلچر، تو وہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی اور ہماری ہیومن ریسورس جو کہ ہمارے لیے ایک بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کو اسکل اور ٹیکنیکل اسکلز مل سکیں، تو اس حوالے سے بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مافیاز دے آلویز گیٹ اوے ود اٹ، جو فائلیں ہیں یہ 10 دفعہ بدلتی ہیں، پھر جا کے ایکچولی اس پہ ٹرانسفر ہوتے ہوئے پھر ٹیکس لگتا ہے، تو 10 دفعہ بکتے ہوئے وہ ٹیکس نہیں لگتا۔ اس طرح کے معاملات کو بھی درست نہیں کیا جاتا۔ تو دیگر سیکٹرز پہ ٹیکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہیں لگتا، اور جس طرح دکاندار ہیں ان پہ بھی ٹیکس جو ہے ایک ٹویٹ سے مریم نواز صاحبہ کی وہ ٹیکس ریورس ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا لک انٹو دس مفتاح۔ ایک ٹویٹ، ایسے ملک چل رہا ہے یہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن پہ ٹیکس آلریڈی لگ رہا ہے ان پہ مزید ٹیکس کا برڈن انکریز کرنے سے ان کی آپ اس طرح کے لوگ کم کریں گے، اس طرح کے لوگ بڑھائیں گے نہیں، تو اس طرح کے اسکلڈ پروفیشنل جو ہیں وہ آپ ان کو انسینٹیوائز نہیں کر رہے اس ملک میں رہنے کے لیے، اسی لیے برین ڈرین بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ٹیکسز جو ہیں یہ ایک ضرورت، اوور آل دیکھا جائے تو ریونیو جنریشن ہماری ضرورت ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا 7% ہے جو بہت پور ہے۔ ٹیکس ہم کلیکٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، نہ خرچ کرتے ہیں نہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے ایک ہی آمدنی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی اور وہ ٹیکس ہے۔ تو ٹیکس پالیسی بہت بہترین ہونا اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس پہ دار و مدار ہوتا ہے کہ آگے جو ہے وہ گورنمنٹ سپینڈنگ کیا ہوگی، کن سیکٹرز پہ توجہ دی جائے گی، کیا پالیسیز بنیں گی۔ اور ریاست تو تھوڑا خیال کرے نا کہ ایک شعبے پہ اتنا بوجھ نہ ڈال دے کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ اب یہ جو لوگ 2 لاکھ پر مہینہ کما رہے ہیں یا جو 24 لاکھ روپے کمائیں، یہ پاکستان میں اس وقت کوئی عیاشی والی تنخواہ نہیں ہے۔ جتنی انفلیشن ہے اطہر صاحب، یہ بالکل برابر خرچے پورے ہونے والی تنخواہ ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو لینا ضرور چاہیے ہے، لیکن جب ہم یہ ڈسپیرٹی دیکھتے ہیں کہ جو ویلدی ہے جہاں سے وہ ٹیکس نہیں دے رہا لیکن سیلری کلاس ٹیکس دے رہی، جو سپر رچ ہے اس کی بھی حکومت کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن بیچ میں بڑی واسٹ کلاس ہے جو سپر رچ ہے، شاید سپر ڈوپر رچ بھی ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ہے کہ دیکھیں جو حکومت کے اپنے اخراجات ہیں، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے سینٹ سے بل پاس کیا گیا کہ چیئرمین سینٹ کی مراعات میں کس طرح اضافہ کرنا ہے، دیگر جو حکومتی لوگ ہیں جو وہ کس قسم کی مراعات لیتے ہیں، اور دوسرا یہ تاثر دیا جا رہا تھا پچھلے 2-3 دن سے کہ وزیر اعظم صاحب نے IMF کی جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کر کے شاید کوئی پاکستانیوں کے لیے بہترین ڈیل لے لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ان کی شرائط تھیں آپ نے وہ ساری شرائط مان لی ہیں، اور ان شرائط کا بوجھ جو ہے آپ نے عام پاکستانیوں کے اوپر ڈال دیا۔ اس کو بہتر طریقے سے بھی مینج کیا جا سکتا تھا اگر پہلے سے پلاننگ ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لاسٹ منٹ کوئی کام کریں گے، آخری موقع کے اوپر اب آپ نے جلدی کام کرنا ہے، تو پھر جو آپ کو ایزی حل نظر آتا ہے آپ نے وہ نکال دیا۔ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو تاجر ہیں، آپ کے لینڈ لارڈز ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری آپ کی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، اگر اس کے اوپر یہ 1 سال سے کام کر رہے ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ جو پہلے ہی پیسہ ہوا طبقہ ہے اس کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جاتا۔ تو یہ تسلسل ہے معاشی پالیسیوں کی ناکامیوں کا اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں کے اوپر ڈالنے کا، اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے مسلسل اس کا ملبہ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، اور انفارچونیٹلی اس بجٹ کے اندر یہ ایک اور چیز سامنے آئی۔ اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیکس دینے والوں کو سزا دی جا رہی ہے، دے بین پنشڈ کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور ٹیکس دیں، شاباش، آپ لوگوں سے مور ٹیکس جو ہے وہ وصول کریں گے۔ لیکن بہرحال جی اس ملک کے اندر یہ ایسے ہی نظام ہے، ٹیکس ریفارم کرنا آسان کام نہیں ہے، ہمیں بات سمجھتے ہیں، لیکن توازن رکھنا اور خاص طور پہ ایک ہی جو طبقہ ہے اس پہ بار بار بوجھ ڈالنا
آپ لوگوں کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے, بزنس کو پیسہ بنانے نہیں دیں گے, وہ جاب کریشن نہیں ہوگی, تو بہت سارے پلانٹس پاکستان سے رول بیک کر جائیں گے, وہ ان ممالک میں چلے جائیں گے جہاں پر انسینٹیو دیا جاتا ہے, جہاں پہ سیکیورٹی دی جاتی ہے, جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی دی جاتی ہے, اور جہاں پر ٹیکس کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ مراعات دی جاتی ہیں. تو پھر پاکستان جیسے ملک کے اندر کیوں مزید اپرچونٹیز کریٹ کریں گے؟ یہ اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے.